برج اسد لیو 6 سے لے کر 12 جولائی 2026 کا ہفتے وار ہوراسکوپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیّر عباس کاظمی کا سلام۔ جہاں جہاں جو خواہش آپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ خالق و مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، جب وہ دینے پہ آئے تو بے انتہا عطا کرتا ہے۔ بس اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے۔ یاد رکھیے گا، یہاں ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں، ایک بڑے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو صرف سائنسی طور پر آپ دیکھیں، اگر کوئی پوائنٹ آپ کے کام آ جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، برج اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ خود اعتمادی، کامیابی، نئے موقع اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا وقت بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیت دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو مثبت انداز میں استعمال کریں تو کام، کاروبار اور ذاتی زندگی میں اچھی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ البتہ اس ہفتے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہوگی کہ صرف اپنی رائے پہ قائم رہنے کی بجائے دوسروں کی بات بھی سننا فائدہ دے سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک اچھا مشورہ آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو ایک اہم سبق دے سکتا ہے۔ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ اسد والے اپنے لیڈر رول کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہوں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل لیڈر وہ ہے جو دوسروں کو ساتھ لے کر کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ اس ہفتے کا مرکزی پیغام اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن عاجزی کو ہمیشہ اپنا زیور بنائیں۔ اس ہفتے قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن کامیابی کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت بھی ضروری ہوگی۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، نئے موقعوں کو پہچانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اور ہر فیصلے سے پہلے مکمل غور کریں۔ اگر کہیں کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آ رہا تو استخارہ اور استخارہ۔ جہاں کہیں کنفیوژن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، وہاں استخارہ۔ اپنے رب سے مشاورت کریں، کیونکہ جو اللہ سے مشاورت کرتا ہے اور جو صبر اختیار کرتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا۔ اس ہفتے برج اسد والوں میں خود اعتمادی میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ نئے منصوبوں پر کام کرنے کا جذبہ، معاشرتی تعلقات میں بہتری، مالی معاملات پہ توجہ اور قائدانہ صلاحیت نمایاں ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی غصے پر قابو رکھنا، انا کو فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دینا اور ہر بات پر فوری رد عمل دینے سے گریز کریں۔ ہر بات پر فوری رد عمل دینے سے گریز کریں، یہ میں دوسری دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری رہے گا اس ہفتے آپ کے لیے۔ اگر میں کیریئر اور نوکری کی بات کروں تو کام کے میدان میں یہ ہفتہ ترقی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ سینئر آپ کی محنت کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے بڑا ایشو یہ ہے نا کہ سینئر مان نہیں رہے، آپ محنت کر رہے ہیں، مان جائیں گے۔ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، ترقی یا تعریف کے امکانات بہرحال موجود ہیں۔ کاروبار میں نئے معاہدہ ہونے کا امکان ہے اور طالب علموں کے لیے پڑھائی میں دلچسپی بڑھے گی۔ مقابلے کے امتحانات کی بہت اچھی آپ تیاری کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ بس جو اپنے وظائف ہے نا آپ کے برتھ چارٹ کے حوالے سے وہ کرتے رہیے گا۔ استاذہ کی رہنمائی فائدہ دے گی اور نئی مہارتیں سیکھنے کا بہت اچھا وقت ہے۔ مالیات، فائنینسز، مالی لحاظ سے ہفتہ بہتر رہ سکتے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ ممکن ہے، پرانی ادائیگی واپس مل سکتی ہے، بچت کرنے کا اچھا موقع ملے گا، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ کسی بھی سرمایہ کاری سے پہلے مکمل معلومات حاصل کریں، دوسروں کے دباؤ میں آ کر مالی فیصلہ نہ کریں۔ محبت اور رشتوں کی بات کروں تو محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ سنگل افراد کی بات کروں تو کسی دلچسپ شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ نئی دوستی مضبوط ہونے کا امکان ہے، لیکن جلد بازی سے گریز کیجیے گا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ سے بچیے گا۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تو کم از کم آپ نے اکتوبر نومبر تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور اکتوبر نومبر میں بھی اپنے بھائی سے پوچھنا ہے۔ رشتوں میں موجود افراد ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، محبت اور احترام سے گفتگو کریں، شک اور انا کو تعلقات سے دور رکھیں اور چھوٹی خوشیوں کو مل کر منائیں۔
خاندان کی بات کروں تو گھر کا ماحول کافی بہتر رہ سکتا ہے، والدین کی دعائیں باعث برکت ہوں گی، بہن بھائیوں سے تعاون مل سکتا ہے، کسی خاندانی تقریب میں شرکت کا امکان ہے، لوگ آپ سے جیلس ہو سکتے ہیں، حاسدین کی حسد آپ کو بیمار کر سکتی ہے، گھر میں خوشی کی خبر سننے کو مل سکتی ہے، صحت مجموعی طور پر اچھی رہ سکتی ہے لیکن زیادہ کام کرنے سے تھکن، نیند پوری نہ کرنے سے تھکن، اس لیے نیند پوری کرے اور زیادہ مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کرے۔ اس ہفتے مختصر سفر کے امکانات موجود ہیں جو کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی بھی اور تفریح بھی، لیکن اپنے ڈاکومنٹس کو ریڈی کر کے رکھیں۔ واستو ٹپ، واستو سے متعلق یہ نکات ثقافتی اور روایتی نوعیت کے ہیں، ان کی سائنسی یا دینی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ گھر کے داخلی دروازے کو صاف اور روشن رکھیں تاکہ خوشگوار ماحول برقرار رہے، کام کرنے کی جگہ کو منظم رکھیں تاکہ توجہ اور کارکردگی بہتر رہے، صبح کے وقت کچھ دیر سورج کی قدرتی روشنی گھر میں آنے دیں، اگر ممکن ہو تو گھر میں سرسبز پودے رکھیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، سونے کے کمرے میں غیر ضروری سامان جمع نہ ہونے دیں تاکہ سکون کا احساس برقرار رہے۔ اسلامک وظائف کی بات کروں تو اس ہفتے اللہ تعالیٰ سے عزت، کامیابی اور آسانی کی دعا کے ساتھ یہ معمول اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یا عزیزو 99 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عزت، کامیابی اور خیر کی دعا کریں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ الفتح کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں یا اس کا کچھ حصہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آسانی اور کامیابی مانگیں۔ درود شریف کی کثرت کریں اور اپنی جائز حاجات کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ خوش قسمت دن پیر، جمعرات، اتوار، خوش قسمت رنگ سنہری، سرخ اور زرد، اور خوش قسمت نمبر 1، 10، 19 اور 28 28، 28، 19، 10 اور 1۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں سر اس کا استعمال کہاں ہے؟ فرض کریں آپ نے امیگریشن کے لیے جانا ہے، ویزے کے لیے جانا ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے کسی شادی کے لیے جانا ہے جہاں پر کسی نکاح کی رسم ادا کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ پیر، جمعرات، اتوار میں سے دن سلیکٹ کریں، سنہری، سرخ اور زرد رنگ میں سے اپنے کپڑوں کا لباس سلیکٹ کریں اور ڈیٹ 1، 10، 19 اور 28 میں سے سلیکٹ کریں۔ یہ ہوتا ہے اس کا مقصد۔ احتیاط تو یہی رہے گی کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، انا کو تعلقات پر اثر انداز نہ ہونے دیں، غیر ضروری اخراجات سے بچیں، دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں اور اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 سے 12 جولائی 2026 کا ہفتہ برج اسد والوں کے لیے خود اعتمادی، ترقی، کامیابی اور نئے موقع کا وقت بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی قائدانہ صلاحیت کو عاجزی، صبر اور حکمت کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کئی مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ محنت، اچھی منصوبہ بندی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ آپ کو کامیابی کی نئی منزلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اصل عظمت صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے میں ہے۔ اصل عظمت صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے میں ہے۔ اپنی روشنی سے دوسروں کا رستہ بھی روشن کریں اور ہر کامیابی پہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ شکریہ۔ برج سنبلہ، ورگو والے، 6 سے لے کے 12 جولائی 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ سادہ اردو زبان میں جو کہ ہندی کے ناظرین کو بھی پسند آتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیر عباس کاظمی کا سلام۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو اس نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم شکر گزار ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس جہاں کی آسائشوں پر ہمارا بھی حق ہے کیونکہ تیرے بندے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے برج سنبلہ والوں کے لیے 6 جولائی سے 12 جولائی تک کے ہفتے وار ہوراسکوپ کی۔ برج سنبلہ والوں کے لیے یہ ہفتہ محنت، منصوبہ بندی، ذاتی ترقی اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا وقت بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی باریک بینی، سمجھداری اور ذمہ داری کا احساس دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کریں تو کئی ایسے کام مکمل ہو سکتے ہیں جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے۔ سمت یا ڈائریکشن یہ بہت خطرناک موضوع ہے، میں اس پہ کئی دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ لوگ 10 سال ایک جاب کے اندر ہوتے ہیں اور پھر اچانک وہ جاب چھوڑ کے کسی اور کیریئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے ڈائریکشن ہی غلط تھی۔ محنت کریں، ڈائریکشن ہی نہیں غلط، ڈائریکشن ہی نہیں پتا، ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، ایک شخص 2 گھنٹے کام کر کے اتنا کما رہے جتنا وہ 12 گھنٹے کر کے، بعد میں پتہ لگتا ہے ڈائریکشن ہی غلط تھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ احساس بھی دلا سکتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل پریشان ہونے میں نہیں بلکہ صبر اور درست منصوبہ بندی میں ہوتا ہے۔ آپ کی محنت آہستہ آہستہ
بہتر نتائج کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو ایک اہم سبق دے سکتا ہے کہ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، صبر اور درست منصوبہ بندی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ صرف قسمت کا ہی نہیں ہے، آپ کی محنت کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ میں اوور ویو دے رہا ہوں، اگر آپ نے اسپیسیفکلی اپنے بارے میں جاننا ہو تو وہ آپ کا بڑھ چڑھ یا ذائچہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا بڑھ چڑھ یا ذائچہ بنوائیں اور جانیں کہ آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا، کیریئر کیسا ہوگا، کس ملک میں رہنا اچھا ہوگا، کون سا کاروبار کرنا اچھا ہوگا، وہ بڑھ چڑھ یا ذائچہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف آپ اس کو صرف سائنسی طور پر دیکھ سکتے ہیں، صرف سائنسی طور پر دیکھیں۔ میری بات سے آپ کا متفق ہونا یا اس برج سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ برج ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ ویسٹرن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو آپ ویدک کی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ہفتے کا مرکزی پیغام کے منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھے، چھوٹی کامیابیاں بڑی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اس ہفتے جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر کیا گیا ہر فیصلہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی ترجیحات واضح رکھیں، وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں اور اپنی صحت کو بھی اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور محنت جاری رکھیں۔ اس ہفتے برج سملہ والوں میں کام کا جذبہ بڑھے گا، ذمہ داری کا احساس مضبوط ہوگا، مالی معاملات بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ ہر بات میں ضرورت سے زیادہ خامیاں نہ تلاش کریں۔ چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو اور دوسروں پہ تنقید سے پہلے نرمی اختیار کریں۔ اب ہم کیریئر اور نوکری کو دیکھتے ہیں۔ کیریئر اور نوکری کریں تو کام کے میدان میں یہ ہفتہ کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ سینئرز تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، اپنی رائے کو ذرا ٹھیک کریں، اور سینئرز آپ کے اوپر کچھ نئی ذمہ داریاں ڈال سکتے ہیں۔ جو مینیجریل پوسٹ ہے نا، وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ آجا بالم تیرا انتظار ہے، اس لیے آپ پہ جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں، کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔ کاروبار میں نئے موقع پیدا ہو سکتے ہیں، منظم انداز میں کام کرنے سے کامیابی مل سکتی ہے۔ طالب علموں کے لیے یادداشت بہتر رہے گی، نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع۔ مالیات یا فائنینسز کے حوالے سے بات کروں تو مالی لحاظ سے ہفتہ متوازن اور بہتر رہ سکتا ہے، لیکن اضافی آمدنی کے امکانات تو موجود ہیں۔ کچھ پرانی ادائیگیاں جو ہیں وہ واپس مل سکتی ہیں، بچت کرنے کا اچھا وقت ہے، لیکن غیر ضروری خریداری سے بچیں، بغیر تحقیق سرمایہ کاری نہ کریں، اور اگر کرنی پڑے تو پھر استخارہ قرض کے معاملات میں احتیاط کریں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ خوشگوار رہ سکتا ہے، گرمی کے ساتھ سنگل افراد کسی اچھے انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کے حلقہ احباب میں نئے لوگوں کی آمد ہو سکتی ہے، نئی دوستی مضبوط ہونے کا امکان موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت 99% دوستی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو زندگی بنا سکتا ہے، لیکن جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، اگر آپ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار نہیں ہوتے تو ٹائم دیجیے گا خود کو بھی اور اپنی محبت کو بھی۔ ایٹ لیسٹ اکتوبر نومبر تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور اس وقت بھی استخارہ کر کے کرنا ہے۔ رشتے میں موجود افراد جو آلریڈی انگیج ہیں، جو آلریڈی کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں یا شادی شدہ ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، اعتماد کے ساتھ، شک نہ کریں، غلط فہمیوں سے بچیں، کمیونیکیشن کریں، اگر غلط فہمی کہیں ہے تو بات چیت سے حل کریں، محبت کا اظہار کھول کے کریں۔ گھر کا ماحول بہتر رہ سکتا ہے، والدین کی دعائیں باعث برکت ہوں گی، بہن بھائیوں سے تعاون مل سکتا ہے، کسی خاندانی تقریب میں شرکت کا امکان بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ نظر بد کا امکان یا مخالفین آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ جھاگ اگلیں جو آپ نے نہیں اگلنے۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہ سکتی ہے، لیکن زیادہ کام نہیں کرنا اور معدے اور ہاضمے کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس ہفتے مختصر سفر کاروباری، تعلیمی یا خاندانی ہو سکتے۔ واستو ٹپس کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ نکات ثقافتی اور روایتی نوعیت کے ہیں، ان کی سائنسی یا دینی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ اپنے کام یا پڑھائی کی جگہ کو ہمیشہ صاف اور منظم رکھیں تاکہ ذہنی یکسوئی برقرار رہے۔ گھر کے شمال یا مشرقی حصے میں غیر ضروری سامان نہ جمع ہونے دیں، اور صبح کے وقت تازہ ہوا اور قدرتی روشنی گھر میں آنے دیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں سبز پودے رکھیں اور ان کی مناسب دیکھ بھال کریں۔ سونے سے پہلے اپنے کمرے اور کام کی میز کو ترتیب دیں تاکہ اگلے دن کا آغاز مثبت انداز میں ہو۔ اسلامک وظائف کی بات کروں تو اس ہفتے اللہ تعالیٰ سے آسانی، برکت اور درست فیصلوں کی دعا کے ساتھ یہ معمول اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یا لطیف 129 ٹائمز پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں آسانی اور خیر کی دعا کریں. روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. صبح و شام درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے والدین، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. خوش قسمت دن بدھ، جمعرات، اتوار. خوش قسمت رنگ سبز، سفید اور زیتونی اولیو آئل، جو اولیو کا کلر ہوتا ہے نا. خوش قسمت نمبر 5، 14، 23 اور 32. 32 32 بھی 5 ہوتا ہے اور 23 23 بھی 5 ہوتا ہے. 14 41 بھی 5 ہوتا ہے اور 5 تو ہے ہی ہے. اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ کسی جگہ رشتہ لینے جا رہے ہیں، بدھ، جمعرات، اتوار والے دن میں سے جائیں. رنگ آپ سفید یا زیتونی شرٹ یا سفید کرتا کچھ بھی ایسا پہن کے جائیں. خوش قسمت نمبر سے مراد یہ ہے کہ ان ڈیٹوں میں جائیں 5، 14، 23 اور 32. ایسے اس کا استعمال ہوتا ہے. احتیاط یہ ہے کہ ہر بات پہ ضرورت سے زیادہ فکر نہ کریں. کچھ معاملات کو اللہ پہ بھی چھوڑ دیا کریں. جب آپ معاملات آپ سمجھیں نا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ بہتر فیصلہ کرے گا. استخارہ کر لیں. دوسروں پر سخت تنقید سے گریز کریں. فضول خرچی سے بچیں. ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ایکسیلنٹ نہیں ہو سکتا. اگر گڈ ہے تو تب بھی ٹھیک. اپنی صحت اور آرام کو نظر انداز نہ کریں. ہر ذمہ داری اکیلے اٹھانے کی کوشش نہ کریں. 6 سے 12 جولائی 2026 کا ہفتہ برج سنبلہ والوں کے لیے محنت، منصوبہ بندی، مالی بہتری، ذاتی ترقی اور بہتر فیصلوں کا وقت بن سکتا ہے. اگر آپ اپنی فطرتی سمجھداری، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھے تو کئی پرانے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور نئے موقع بھی آپ کے لیے خوشخبری لے کر آ سکتے ہیں. اس ہفتے آپ کی کامیابی کا راز صبر، محنت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوگا. کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، محنت جاری رکھیں، شکر ادا کریں اور یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے.